ماں کی کہانی ہے جو اپنے اکلوتے بیٹے سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ اس کے بیٹے کا نام احمد تھا۔ بیٹا اپنے کسی تعلیمی معاملے میں ملک سے باہر چلا گیا، بات بات پر لوگوں سے بات کرتی تو اپنے بیٹے کا تذکرہ کرتی، میرا بیٹا ایسا، میرا بیٹا ایسا، میرا بیٹا یوں یاد کرتا ہے، میرا بیٹا یوں فون کرتا ہے، بس میرا بیٹا آنے والا ہے، میرا بیٹا آنے والا ہے، اور انتظار بھی رہتا کب دیکھیں بیٹا کب واپس آتا ہے۔ ایک دن صبح کے وقت فون کی گھنٹی بجی، ماں نے بڑے جذبے میں آ کر آگے بڑھ کر جب فون اٹھایا تو سامنے سے ایک شخص کی آواز آئی، آپ احمد کی ماں بات کر رہی ہیں؟ کہا احمد کا حادثہ ہو گیا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہیں اس کے ہاتھ سے ریسیور گرا اور بے ہوش ہو گئی۔ اس شخص نے جھوٹ بولا تھا۔ آس پڑوس والے جمع ہوئے، اس کو اٹھا کر اسپتال لے گئے اور وہ ہوش میں آتی پھر بے ہوش ہو جاتی، اس طرح کی اس کی بیماری کی کیفیت ہو گئی۔ وہاں اس کے بیٹے کو بتایا نہیں تھا کہ تمہاری ماں کے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے، کیونکہ بیٹا بھی ماں سے محبت کرتا تھا۔ اچھا، اب بیٹے کی واپسی کا وقت ہو گیا، اب بیٹا ماں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا کہ میں ماں کو بتاؤں گا نہیں، وہ بغیر بتائے گھر آ گیا۔ اب گھنٹی مارے تو دروازہ نہ کھلے، پتہ چلا گھر میں ماں نہیں ہے۔ اس کو حیرت ہوئی کہ ماں میری جاتی تو کہیں نہیں ہے، اور چونکہ میرے دن قریب تھے آنے کے تو ماں یوں گھر چھوڑ کر جائے نہیں۔ آس پڑوس سے پوچھا تو پتہ چلا کہ تمہاری ماں تو اسپتال میں۔ اب جیسے پتہ چلا ماں صدمے میں ہے، ماں ہسپتال میں، تو چونکہ وہ بھی بہت محبت کرتا تھا اپنی ماں سے، سیدھی گاڑی سٹارٹ کی اور بہت تیزی کے ساتھ گاڑی اسپتال کی طرف دوڑائی۔ پیارے اسلام بھائیو، راستے میں اس کا واقعی حادثہ ہو گیا۔ جیسے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، تھوڑی دیر کے بعد اس کی روح نکل گئی، وہ انتقال کر گیا۔ اب ماں کو بتانا ہی بتانا تھا، کب تک چھپاتے؟ جیسے ہی ماں کو اطلاع دی کہ وہ جو خبر تھی وہ تو جھوٹی تھی، لیکن جب آپ کے پاس آپ کا بیٹا آ رہا تھا تو راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ انتقال کر گیا۔ ماں نے جیسے بیٹے کی وفات کی خبر سنی، اب صدمہ برداشت نہ کر سکی، وہیں دم توڑ دیا، ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ جو بات اس واقعے میں ہمیں سمجھنی ہے وہ ہے کسی کا مذاق کسی کی جان لے سکتا ہے، کسی کا جھوٹ کسی کی جان لے سکتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیو، کوئی جھوٹ اس طرح بول کر یا اس طرح کی حرکتیں نہ کریں جس سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔